جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا، آج کے اس ویڈیو میں اسی واقعہ کو بتانے والے ہیں، اور حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کا واقعہ اور عمرۃ القضاء اور وادی القریٰ کی جنگ اور فدق کی صلح کا واقعہ بھی بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 43 میں بتایا تھا کہ خیبر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا۔ خیبر کا انتظام۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی، چنانچہ سب کھجوریں پک جاتے اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیج دیتے، وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا، چاندی، ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حیی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد چونکہ کنانہ بن ابی الحقیق نے محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت صفیہ کا نکاح۔ قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ بنو نذیر کے رئیس اعظم حیی بن اخطب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے۔ آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے لیا۔ بعض صحابہ نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اعطیتا دحیہ صفیہ بنت حیی سیدتا قریظہ والنذیر لا تصلح الا لک، یعنی یا رسول اللہ، آپ نے صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، آپ کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت دحیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور حضرت دحیہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور 3 دن تک منزل صبحہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ کھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ عنہ نے شکم سیر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تعلق میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشیر بن برا رضی اللہ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کر دی گئی۔ حضرت جعفر حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے آنے سے۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے تھے، مگر ان لوگوں کو آپ نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ خیبر میں اعلان مسائل۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کی تبلیغ فرمائی۔ نمبر 1، پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا۔ نمبر 2، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ نمبر 3، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا۔ نمبر 4، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینہ ان سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متعہ کرنا بھی اسی غزوہ میں حرام کر دیا گیا۔ وادی القریٰ کی جنگ۔ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے، جو مقام تیمہ اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم رضی اللہ عنہ تھا، یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے۔ آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہیں گے۔ جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ وادی القریٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مقیم رہے۔ فدق کی صلح۔ جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القریٰ کے معاملات کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القریٰ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے، اسی طرح کے معاملہ پر ہم سے بھی صلح کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلح ہو گئی، لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر اور وادی القریٰ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری۔
उम्रतुल क़ज़ा। चूँकि हुदैबिया के सुलह नामा में एक दफ़ा ये भी थी कि आइंदा साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आकर उम्रा अदा करेंगे और 3 दिन मक्का में ठहरेंगे। इस दफ़ा के मुताबिक माह ज़ुल्क़ादा सन 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा करने के लिए मक्का रवाना होने का अज़्म फरमाया और ऐलान करा दिया कि जो लोग गुज़श्ता साल हुदैबिया में शरीक थे वो सब मेरे साथ चलें। चुनांचे बजुज़ उन लोगों के जो जंग खैबर में शहीद या वफ़ात पा चुके थे, सब ने ये सआदत हासिल की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि कुफ़ार मक्का पर भरोसा नहीं था कि वो अपने अहद को पूरा करेंगे, इसलिए आप जंग की पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। बवक्ते रवानगी हज़रत अबू रुहम ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु को आपने मदीना पर हाकिम बना दिया और 2000 मुसलमानों के साथ, जिनमें 100 घोड़ों पर सवार थे, आप मक्का के लिए रवाना हुए। 60 ऊँट कुर्बानी के लिए साथ थे। जब कुफ़ार मक्का को खबर लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियारों और सामान्य जंग के साथ मक्का आ रहे हैं तो वो बहुत घबराए और उन्होंने चंद आदमियों को सूरत हाल की तहकीकात के लिए मरुज़ ज़हरान तक भेजा। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रदियल्लाहु अन्हु जो अस्प सवारों के अफसर थे, कुरैश के कासिदों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलहनामा की शर्त के मुताबिक बगैर हथियार के मक्का में दाखिल होंगे। ये सुनकर कुफ़ार कुरैश मुतमईन हो गए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकामे याजज में पहुँचे, जो मक्का से 8 मील दूर है, तो तमाम हथियारों को उस जगह रख दिया और हज़रत बशीर बिन साद रदियल्लाहु अन्हु की मातहती में चंद सहाबा किराम को उन हथियारों की हिफाजत के लिए मुतय्यन फरमा दिया और अपने साथ एक तलवार के सिवा कोई हथियार नहीं रखा और सहाबा किराम के मजमा के साथ लबैक पढ़ते हुए हरम की तरफ बढ़े। जब मक्का में दाखिल होने लगे तो दरबार नबूवत के शायर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु ऊँट की महार थामे हुए आगे आगे रज्ज़ के ये अशआर जोशो खरोश के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ते जाते थे कि खल्लू बनिल कुफ़ारी अन सबीलिही अल-यौमा नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही, यानी ऐ काफिरों के बेटो सामने से हट जाओ, आज जो तुमने उतरने से रोका तो हम तलवार चलाएंगे। दरबई यज़ीलुल हामा अम मकीलिही व युज़हिलुल खलीला अन खलीलिही, यानी हम तलवार का ऐसा वार करेंगे जो सर को उसकी ख्वाबगाह से अलग कर दे और दोस्त की याद उसके दोस्त के दिल से भुला दे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने टोका और कहा कि ऐ अब्दुल्ला बिन रवाहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे और अल्लाह ताला के हरम में तुम अशआर पढ़ते हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, उनको छोड़ दो, ये अशआर कुफ़ार के हक़ में तीरों से बढ़कर हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास हरम काबा में दाखिल हुए तो कुछ कुफ़ार कुरैश मारे जलन के इस मंजर की ताब ना ला सके और पहाड़ों पर चले गए, मगर कुछ कुफ़ार अपने दारुन नदवा कमेटी घर के पास खड़े आंखें फार फार कर बादे तौहीद व रिसालत से मस्त होने वाले मुसलमानों के तवाफ़ का नज़ारा करने लगे और आपस में कहने लगे कि ये मुसलमान भला क्या तवाफ़ करेंगे, उनको तो भूख और मदीना के बुखार ने कुचल कर रख दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में पहुंचकर इस्तिबा कर लिया, यानी चादर को इस तरह ओढ़ लिया कि आपका दाहिना शाना और बाजू खुल गया और आपने फरमाया कि खुदा उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए जो उन कुफ़ार के सामने अपनी क़ुव्वत का इजहार करे। फिर आपने अपने असहाब के साथ शुरू के 3 फेरों में शानों को हिला हिला कर और खूब अकड़ते हुए चलकर तवाफ़ किया। इसको अरबी ज़बान में रमल कहते हैं। चुनांचे ये सुन्नत आज तक बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी कि हर तवाफ़ काबा करने वाला शुरू तवाफ़ के 3 फेरों में रमल करता है। हज़रत हमज़ा की साहिबजादी। 3 दिन के बाद कुफ़ार मक्का के चंद सरदार हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा कि शर्त पूरी हो चुकी, अब आप लोग मक्का से निकल जाएं। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने बारगाह नबूवत में कुफ़ार का पैगाम सुनाया तो आप उसी वक्त मक्का से रवाना हो गए। चलते वक्त हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु की एक छोटी साहिबजादी जिनका नाम उमामा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा चचा कहती हुई दौड़ी आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु जंग उहद में शहीद हो चुके थे। उनकी ये यतीम छोटी बच्ची मक्का में रह गई थी।
جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ کو بھائی جان کہنے کی بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے، کیونکہ آپ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلداری و دل جوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے جعفر، تم سیرت و سیرت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ حضرت میمونہ کا نکاح۔ اسی عمرۃ القضاء کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی چچی ام الفضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی بہن تھی۔ عمرۃ القضاء سے واپسی میں جب آپ مقام شریف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمہ میں رکھ کر اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا، اور عجیب اتفاق کے اس واقعہ سے 44 برس کے بعد اسی مقام شریف میں حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور ان کی قبر شریف بھی اسی مقام میں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ ان کی وفات کا سال سن 51 ہجری ہے۔ ان کا مفصل بیان انشاءاللہ ازواج مطہرات کے بیان میں بتائیں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجیے۔